اس وقت آپ کو براہ راست اسلام آباد لے چلیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان اسپیشل کسان کنونشن کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ کہ ہم اپنے ملک کو، اپنے کسانوں کو تو ڈائریکشن دیں، لیکن ملک کو بھی اس چیز کا احساس دلوائیں کہ اب یہ آنے والا وقت وہ نہیں ہے جو پیچھے گزر چکا ہے۔ پاکستان کو بڑے نئے چیلنجز ہیں، اور جو سب سے بڑا چیلنج آ رہا ہے سامنے وہ ہے فوڈ سیکیورٹی۔ ہم نے اس پچھلے سال 40 لاکھ ٹن گندم ہم نے امپورٹ کی، 40 لاکھ ٹن۔ اس کا خرچہ جو ہمیں فورن ایکسچینج میں دینا پڑا، وہ اس ملک میں جو پہلی ڈالرز کی کمی ہے، تو وہ سوچیں کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے، آبادی ہماری تیزی سے بڑھ رہی ہے، آپ کو پتا ہے بچوں میں تو ماشاءاللہ ہم خود کفیل ہیں، اور جس ریٹ پہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، ابھی سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ یہ اگلے 5 سال، 10 سال، 15 سال ہم کیسے اپنی آبادی کے لیے اناج پیدا کریں گے۔ تو اس لیے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، احساس دلوانے کے لیے کہ ایک انسانی معاشرہ وہ جب اس چیز کا سامنا کرتا ہے کہ آگے جا کے مجھے خطرہ ہے، جب انسان کی جو انگریزی میں ٹرم یوز کی جاتی ہے سروائیول انسٹنکٹ، کہ جب اس کو خطرہ نظر آتا ہے تو وہ پھر سوچتا ہے انسان کہ میں اب کیا کروں گا اس کا۔ تو ابھی سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور ابھی سے وہ قدم اٹھانے چاہیے کہ اگر ہم نے آگے اپنے لوگوں کو، اس قوم کو بچانا ہے جو مسئلے مسائل آنے والے ہیں، تو یہ جو فوڈ سیکیورٹی ہے یہ اصل میں نیشنل سیکیورٹی ہے۔ ایک ملک جو اپنے لوگوں کو پوری طرح اناج نہ پرووائڈ کر سکے، جس ملک میں لوگ بھوکے ہوں، بچے سٹنٹڈ ہوں، یہ سٹنٹڈ بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے تقریباً 40% بچے، 40% پاکستان کے بچے وہ اپنے پورے نہ قد پہ پہنچ سکتے ہیں، یا ان کی برین پوری طرح اس طرح بڑھتی ہے کیونکہ ان کو غذا پوری نہیں ملتی۔ یہ بہت خوفناک فگر ہے۔ پہلی دفعہ اس کے لیے ہم اب احساس پروگرام میں ایک نیوٹریشن پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ کیسے ہم نے 3 سال تک بچوں کی غذا پوری کرنی ہے تاکہ وہ سٹنٹڈ نہ ہو، کیونکہ تو زندگی میں تو وہ پیچھے رہ گئے نا، کہ اگر نہ ان کا برین صحیح طرح ڈیولپ ہوگا اور نہ ان کا جسم، تو زندگی کی ریس میں تو پہلے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو یہ صرف یہی نہیں ہے، دودھ کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے جب آیا تو مجھے کہیں سے کمپلین آئی کہ جی دودھ ہمیں خالص نہیں مل رہا۔ میں نے چیک کروایا، پتہ چلا زیادہ تر جو دودھ بیچا جا رہا ہے جو پیکٹ میں نہیں ہے وہ کنٹامنیٹڈ ہے۔ کئی علاقوں میں جب ٹیسٹنگ کروائی گئی تو پتہ چلا وہ دودھ ہی نہیں ہے جو دودھ کے نام پہ بیچا جا رہا ہے۔ واشنگ مشین میں دودھ بن رہا تھا، یوریا ڈالا جا رہا تھا، عجیب عجیب چیزیں۔ سوچیں کہ یہ ہمارے بچوں کو اس طرح کی جو اس کی گروتھ کے لیے جو سب سے بنیادی چیز دودھ ہے، وہی اس کو خالص نہیں مل رہا۔ جب ہم نے سختی کی تو دودھ کی قیمت اوپر چلی گئی۔ جب خالص دودھ کے اوپر زور لگایا تو جب چیک کیا شہروں کے اندر جو دودھ آتا ہے، جب اس کو چیک کیا گیا تو شہروں میں دودھ کی قیمت اوپر چلی گئی۔ تو پھر سمجھ آئی کہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں۔ پھر اور انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ ہماری جو گائے بھینسیں جو دودھ دیتی ہیں وہ 6 گنا کم ہیں اور ملکوں سے، چائنا سے، یورپ سے۔ تو کیا وجہ ہے اس کی؟ پھر جب ہم نے دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اپنی جو ہماری گائے بھینسیں ان کی جینز ٹھیک کریں تاکہ یہاں بھی پیداوار بڑھ جائے، اور وہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔
صرف ہمیں اس کے لیے امپورٹ کرنی تھی باہر سے جو سپرم استعمال ہوتا ہے گائے بھینسوں کی جینز ٹھیک کرنے کے لیے، وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن کبھی توجہ ہی نہیں دی گئی۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ پاکستان کا ہے، ایک میں انگریزی کی ٹرم ہے ایلیٹ کیپچر، یا جو ملک ہمارا بنا وہ سب کے لیے نہیں بنا، وہ چھوٹے سے طبقے نے کیپچر کر لیا اس ملک کو، وسائل کو بھی، ساری اچھی سہولتیں ان کے لیے، مرات ان کے لیے، کبھی کسی نے چینج کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کہ جب انگریز آیا تھا، انگریز کی غلامی کیا تھی؟ انگریز نے اپنے لیے ایک اسپیشل سسٹم بنائے ہوئے تھے، وہ کنٹونمنٹس میں رہتے تھے، وہاں عام یہاں کے ہندوستانی نہیں جا سکتے تھے، ان کی اپنی سٹینڈرڈ تھی، ان کی تنخواہیں مفت تھی، وہ زیادہ وہ حکمران تھے، ہمارے پیسوں کے اوپر وہ بادشاہ بن کے رہتے تھے، ہم غلام تھے۔ لیکن جب ہمیں آزادی ملی تو ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے جو حکمران آئے انہوں نے پھر سب کو بیچ میں، جس کو انکلوسیو کہتے ہیں، سب کو شامل کرنا چاہیے تھا پاکستان کی ترقی میں، وہ نہیں ہوا۔ انگلش میڈیم ایجوکیشن، میں جب پڑھا تھا تھوڑے سے تھے انگلش میڈیم سکول، باقی اردو میڈیم، سارا انٹلیکچوئل اردو میڈیم سے آتا تھا۔ دیکھتے دیکھتے انگلش میڈیم بڑھتے گئے اور اردو میڈیم کی سٹینڈرڈ گرتی گئی سرکاری اسکولوں کی۔ پہلے سارے بہترین جو اسکالر سرکاری اسکولوں سے آتے تھے، وہ سرکاری اسکولوں کی سٹینڈرڈ گر گئی، تھوڑے سے لوگوں کے لیے پرائیویٹ انگلش اسکول بن گئے، اچھی تعلیم اور نوکریاں ان کے لیے۔ کسی نے نہیں سوچا کہ عام آدمی کیسے اس تعلیم سے 21ویں صدی میں جائے گا۔ اور یہ ہر چیز یہی مسئلہ آیا۔ ہسپتال گورنمنٹ کے اچھے بھلے تھے، وہ پیچھے رہ گئے، پرائیویٹ ہسپتال بن گئے، پیسے والے لوگ پرائیویٹ ہسپتال، بچارے عام آباد گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جس کی سٹینڈرڈ کچھ نہیں تھی۔ انصاف کا نظام بھی کیا ہوا؟ وکیل ہیں، مہنگے وکیل ہیں تو انصاف ہے، غریب کمزور آدمی جب طاقتور کے سامنے عدالت میں جاتا ہے وہ مار کھا جاتا ہے۔ قبضہ گروپ بن گئے، کیسز نہیں، زمین کا کیس ہی نہیں حل ہوتا تھا، قبضے شروع ہو گئے، ہر جگہ کمزور آدمی نے مار کھائی، پیچھے رہ گیا، تھوڑے سے لوگ اوپر چلے گئے، اچھی نوکری تھوڑی سی ایلیٹ کے لیے۔ تو جو ہماری زراعت تھی ادھر بھی یہی ہوا۔ اصل تو زیادہ تر ہمارے کسان تو چھوٹے ہیں، چھوٹی لینڈ ہولڈنگز کے، جو بڑے بھی تھے آہستہ آہستہ زمین بڑھتی وہ چھوٹی چھوٹی لینڈ ہولڈنگز ہو گئی۔ تو جو چھوٹے کسان تھے ان کی جب تک ان کی مدد نہ ہم کرتے، ان کے پاس تو وسائل نہیں تھے کہ وہ سیڈ اچھی سی دنیا سے ڈیولپ کرتے یا لے کے آتے یا امپورٹ کرتے، ان کے پاس تو پیسہ نہیں تھا، کریڈٹ نہیں تھا، ان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ وہ پیسہ خرچ کر کے اپنی زمین کی پیداوار بڑھاتے، نہ وہ مارکیٹ کر سکتے، وہ فصل جلدی جلدی اگر نہیں بیچتے تو ان کے پاس سٹوریج ہی نہیں تھی، تو اس کے لیے بیچ میں آڑتی آ گیا، نہ ان کو کیپٹل، نہ ان کو پیسے ملتے تھے، نہ ان کے پاس سٹوریج تھی، تو ان سے سستی چیزیں خریدتے اور وہ مہنگی بیچتے تھے، اور پھر جو وہ انپوٹس کے لیے چیزیں خریدتے تھے وہ مہنگی ہوتی تھی بنسبت طاقتور کے۔ تو ہر جگہ جو سسٹم تھا اس نے چھوٹے کو پیچھے چھوڑ گئی ریس میں۔ اور جو انسانی معاشرہ ہوتا ہے جس میں انسانیت ہوتی ہے، وہ پہلی چیز اس کی حکومت دیکھتی کمزور طبقے کو ہے۔ میں اس لیے بار بار مثال دیتا ہوں، میں جب اقتدار میں نہیں آئے تو میں کبھی مدینہ کی ریاست کی نہیں بات کرتا تھا، میں صرف اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتا تھا، اور پھر میں جو 3 اصول تھے مدینہ کی ریاست کے، جسے جو بنیاد رکھی گئی مسلمانوں کی عظمت کی، جب امامت کی انہوں نے دنیا کی کئی سو سال، وہ تھا انصاف، انسانیت اور خودداری۔ تو جو مدینہ کی ریاست تھی، جو باقی مختلف تھا دنیا میں، انہوں نے سب سے پہلے نچلے طبقے کو اٹھایا تھا۔ اور جو چائنا کی آج دنیا میں سب سے تیزی سے اوپر جا رہا ہے، اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے پچھلے 35 سال میں جب 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا تو تب وہ سپر پاور بنے، اور انہوں نے ایسے کیا کہ انہوں نے اپنے کسانوں کی، چائنا میں بھی چھوٹی چھوٹی ہولڈنگز تھی،
غربت اصل میں دیہاتوں میں تھی. تو چائنا نے اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے وہ چھوٹے کسانوں کی مدد کی جو کہ ہمیں 74 سال پہلے شروع کر دینی چاہیے تھی, جو ہم نے نہیں کی. تو آج جو آپ کے سامنے پریزنٹیشن جمشید چیمہ نے کی اور منسٹر فخر امام نے آپ کے سامنے جو زراعت کے اوپر بات کی, میں صرف اس کو سم اپ کر دیتا ہوں کہ وہ ہے کیا. اگر ہم اسی طرح چلتے رہے آگے, یہ یقین ڈال لیں کہ ہمیں صرف فوڈ سیکیورٹی اتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ یہ ہماری نیشنل انسیکیورٹی بن جائے گی. ہم اگر اپنے لوگوں کو, کوئی بھی قوم اپنے لوگوں کو صحیح معنی میں غذا نہیں دے سکتی, وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. بھوکے لوگ اگر آپ کے قوم میں اگر 15, 20, 30, 40% بھوکے لوگ رہ جائیں تو وہی قوم کو نیچے لے آئیں گے, اور لانا بھی چاہیے. وہ قوم اس کو سزا ملنی چاہیے جو کہ اپنے لوگوں کو کھانا نہیں دے سکتی, ان کی غذا پوری نہیں کر سکتی. لہذا آج جو بتایا گیا کہ اگر ہم ایسے ہی چلتے رہے تو آگے ہم اپنے لوگوں کا, ابھی بھی ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے کھانے پینے کی چیزیں, لیکن اس ریٹ کے اوپر جب ہم جا رہے ہیں آگے ہمارے یہ مسئلے اتنے بڑھ جائیں گے کہ یہ اصل میں نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بن جائے گا. تو اس لیے آج سے ہم اب فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ قدم اٹھانے ہیں جو آگے بجائے یہ کہ ہمارے آگے کھانے کی انسیکیورٹی ہو, ہمارے پاس کھانا نہ ہو, ہم ایکسپورٹر بن جائیں. تو میں آج آپ سارے کسانوں کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, اللہ نے جب فرشتوں کو کہا کہ آدم کے سامنے جھکو, اور شیطان نے کہا کہ میں تو آگ کا بنا ہوا میں نہیں جھکتا, تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں کو کہا تھا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے کتنی اس انسان کو صلاحیت دی ہے. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, سب سے عظیم مخلوق. اس نے ہمارے میں جب فرشتوں کو کہا کہ تمہارے پاس, تمہیں بھی نہیں وہ طاقت دی, جو صلاحیت دی جو انسان کو دی, اس کا مطلب ہم سب میں اللہ نے وہ صلاحیت پیدا کی ہے جو کسی اور اس میں مخلوق کو نہیں دی. لیکن اس صلاحیت کو نکالنے کے لیے اللہ نے کوئی کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں, اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ انسان اپنی عقل استعمال کرتا ہے اور انسان محنت کرتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ, کسی کے سامنے وہ جھکتا نہیں, وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے. یہ جو انسان کے اندر طاقت آتی ہے جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ مثلا ایڈمنڈ ہلری نے فیصلہ کیا, جو پہلا آدمی چڑھا تھا سب سے اونچے پہاڑ پہ, کہ میں نے اس پہاڑ پہ چڑھنا ہے. یاد رکھیں اس سے پہلے جنہوں نے بھی ماؤنٹ ایورسٹ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی تھی یا وہ فیل ہو گئے تھے یا وہ مر گئے تھے. تو جان کی اس کو بازی لگانی پڑی, لیکن اس نے فیصلہ کیا میں نے چڑھنا ہے. تو انسان کامیابی تب ہوتا ہے جب وہ ارادہ کر لیتا ہے, کشتیاں جلا دیتا ہے کہ اب میں نے یہ کرنا ہے. تو ہمیں پاکستان کو, جو ہم ایک غلط راستے پہ چڑھ گئے, جب ہم نے ایڈ کے اوپر جس طرح ایک منشیات لینے والے کو جو ایڈکشن ہو جاتی ہے, ہمیں بھی ایڈ کی ایڈکشن ہو گئی. جب ہم کسی کے سامنے یہ ہاتھ پھیلا کے ایڈ لے کے اور قرضے لے کے گزارا کرتے تھے تو ہمارے میں وہ طاقت ہی نہیں آئی جو آنی چاہیے تھی اگر ہم اپنی طاقت کے اوپر ڈیپینڈ کرتے. اللہ نے اس قوم کو کیا نہیں دیا. ابھی آپ کو جمشید چیبہ نے بتایا کہ کیا کیا فصلیں اگ سکتی ہیں یہاں, کتنی, سارا بلوچستان کا بتایا. کسی نے سوچا ہی نہیں, اچھا جی بلوچستان تو وہاں تو بارش ہی نہیں ہے, اس کی کسی نے پرواہ ہی نہیں کی کہ اس بھی بلوچستان میں بھی ہم کیا کیا اگا سکتے ہیں. ایسے جب لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں تو حالانکہ وہ ہم اسرائیل کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے,
کیونکہ وہ جو ظلم کیا انہوں نے فلسطینیوں پہ، لیکن انہوں نے اس ریگستان کے اندر جو ٹیکنیکس استعمال کی ہیں پانی کی، جو اس نے ریگستان میں جس طرح کی چیزیں اگائی ہیں، تو ہمارے پاس تو وہ اتنا علاقہ پڑا ہوا ہے، کیونکہ وہاں علاقہ تھوڑا تھا، بارش بھی نہیں تھی، تو انہوں نے اپنا ذہن لڑا کے اسی ریگستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ہم اللہ کے ایک وہ یہ نعمت ہے پاکستان کی جو اللہ نے ہمارے پہ دی ہے، 12 موسم ہے یہاں، اوپر سے شروع کریں آپ کاراکورم سے اور نیچے تک جائیں تو ہر جگہ پہ ہمارے پاس ہم ہر قسم کی کچھ بھی اگا سکتے ہیں، پھل اگا سکتے ہیں، کچھ بھی اگا سکتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس طرف۔ آسان تھا وہی جو موہنجو داڑو کے زمانے سے جس طرح کے کسان چلے آ رہے تھے وہی ہم ابھی بھی کر رہے تھے، کسی نے کوشش ہی نہیں کی۔ تو ہم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ہر طرح یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب ہم نے اس ملک میں ہر قسم کسان کی مدد ہی نہیں صرف کرنی، کسان کے لیے ریسرچ کر کے اس کو بتانا ہے کہ ہر علاقے کے لیے کیا کیا چیز بہترین ہوگی، زوننگ کرنی ہے۔ اس کے لیے ہم نے سیڈ ڈیولپ کرنا ہے، بیج کو ڈیولپ، ریسرچ کے اوپر اب زور لگائیں گے۔ شروع میں ہمیں بڑا فائدہ ہے کیونکہ چائنا کے ساتھ سی پیک کے اندر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سی پیک کے اندر ہم نے شامل کر لیا ہے زراعت کو، کہ ادھر کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ ہم لے کے آئیں گے یہاں۔ فخر مام نے بتایا کہ ہندوستان میں کسان کتنے زیادہ اس کے پاس امپلیمنٹس ہیں زراعت کے، اور ہمارے پاس صرف ٹریکٹر ہے یا پتہ نہیں ہل ہے۔ تو چین تو اس میں کیونکہ انہوں نے جب غربت کم کی تھی اپنے ملک میں تو سب سے زیادہ زور انہوں نے چھوٹے کسان کے اوپر لگایا تھا، سب سے زیادہ مدد انہوں نے چھوٹے کسان پہ کی تھی۔ اور جب میں چائنا گیا تھا اور ہم نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کیسے لوگوں کو غربت سے اٹھایا ہے، تو انہوں نے ہمیں پوری طرح بتایا کہ کیسے انہوں نے کینٹونز میں کسانوں کے پاس گئے، کیسے انہوں نے ان کی مدد کی، کس طرح انہوں نے سیڈ ڈیولپ کر کے اس کی مارکیٹ کیا اس کا، یعنی ہر سٹیج انہوں نے ہمیں بتائی۔ تو اصل میں جو انہوں نے دیہات میں غربت ختم ہی کی، اور آج ہمارے بھی سب سے زیادہ غربت تو دیہات میں ہے، تو وہ ہوگی تب جب ہم خاص طور پہ کسانوں کی تو مدد کریں گے لیکن چھوٹے کسان کی مدد کریں گے، کیونکہ اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ قرضے نہیں، بینک اس کو وہ قرضے نہیں دیتے چھوٹے کسانوں کو۔ اس لیے ہم نے اپنے کامیاب پاکستان کے اندر جو چھوٹے کسان ہیں ان کے لیے ہم نے قرضے بھی رکھے ہیں، جو بڑا زبردست پنجاب نے شروع کیا اور وہ پختونخوا میں آئے گا، کسان کارڈ، یہ ایک بڑا زبردست انیشیٹو لیا ہے۔ اس سے ڈائریکٹ سبسڈی جائے گی کسانوں کے پاس، یعنی کسی کے ذریعے نہیں جائے گی بلکہ ڈائریکٹ جائے گی سبسڈی۔ اور یہ کسان کارڈ انشاءاللہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو ہم پوری ٹریننگ دیں گے اپنے چھوٹے کسانوں کو، وہ بھی ہم نے ایک پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ کیسے ہم نے لیٹسٹ ٹیکنیکس، ہمارے لوگ جائیں گے کسانوں کو مدد کریں گے، سمجھائیں گے کہ لیٹسٹ ٹیکنیکس کیا ہیں، اس کا ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے۔ ایک منٹ نہیں، ابھی نہیں، ختم کر کے۔ تو میں نے جو آج اس کسان کنونشن سے جو آپ سے جو آخر میں بات کرنی تھی وہ یہ کہ ہمارے پاس زمین ہے، اور زمین ڈی آئی خان میں بڑی زمین پڑی ہے، چولستان میں خالی پڑی ہے، بلوچستان میں بہت زمین خالی پڑی ہے۔ کبھی قبائلی علاقے جو اب پختونخوا میں مرج ڈسٹرکٹ اس کا نام رکھتی ہے، جو ایکس فاٹا ہے، ادھر زمین پڑی ہے، وہاں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، کوئی نئی ٹیکنیکس کا ہی نہیں سوچا۔ جس طرح اب ایک زیتون کا انقلاب آ رہا ہے ان سارے علاقوں میں، جب میں وہاں ٹریول کرتا ہوں تو میں نے اتنی جلدی لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ان علاقوں میں زیتون بھی اگ سکتا ہے، وہ درخت بھی، اور اس سے ان لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، تو وہ پھیلتا ایک انقلاب آ رہا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جمشید چیمہ، چند سالوں کے اندر ہم
ऑलिव ऑयल के एक्सपोर्टर बन जाएंगे बजाय कि हम इंपोर्ट करें। तो मेरे में पूरा ये अपनी कौम पे एतमाद है कि एक दफा हम मदद करें लोगों की। हमारा काम है सारी दुनिया से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लाएं किसानों के लिए, लेटेस्ट टेक्निक्स लेके आए आपके लिए, जोनिंग करवाएं कि क्या क्या उग सकता है। मसलन मैंने अपने घर में एवोकाडो लगाया और मैं हैरान हो गया कि जितना बेहतरीन एवोकाडो इस इलाके में उगता है। अब एवोकाडो वो सब्जी है जो सारी सब्जियों में से सबसे महंगी सब्जी समझी जाती है। तो वो तो हम ये इलाका बिल्कुल जबरदस्त है एवोकाडो के लिए, कभी किसी ने सोचा ही नहीं। ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में सिर्फ हमने जो आज तक अपना ज़हन ही नहीं लड़ाया इस तरफ, किसी ने सोचा ही नहीं कि अल्लाह ने ये कितनी बड़ी ये मुल्क हमें नेमत दी है। हमने सोचा ही नहीं कि हम इसका कैसे पूरी तरह उसका शुक्र अदा कैसे करेंगे कि इसको सही माने में इसकी कदर करके। तो अभी तक तो हमने कदर नहीं की। तो अब हमारा पूरा प्लान है, ये जो मैं कन्वेंशन का सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि अब पूरी ये गवर्नमेंट का जोर होगा, सारी हमारी इस पे रिसर्च भी होगी, हमारी पूरी तवज्जो होगी, मुसलसल हमारी मीटिंग्स होंगी। किसान अभी जो रहनुमा अभी बात की उन्होंने, जो एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट्स हैं, इनसे रेगुलरली आपसे इंटरेक्शन रहेगा कि आपको मसले आ रहे हैं, आपके प्रॉब्लम स्टोरेज के हैं, वो मार्केटिंग के प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ा तो मुझे ये पता चला, खौफ आया कि 30% हमारे फल और हमारी सब्जियां जाया हो जाती हैं। 30%। और वो क्यों जाया हो जाती हैं कि ना वो एक स्टोरेज नहीं है, दूसरी ट्रांसपोर्टेशन में वो चली जाती है, और तीसरी फिर इंतजार जो करनी पड़ती है किसान का और डायरेक्ट मार्केट्स का, उसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो जो चाइना में हम जब गए तो उन्होंने हमें क्या बताया, वो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं वर्चुअल मार्केट्स। होता क्या है कि वहां एक मार्केट होती है, उधर जाता है किसान, वो कहता है जी मेरे पास ये चीजें हैं, वो वहां कहता है, उधर से वो कनेक्ट कर देते हैं उनको शहरों के अंदर। उधर लोग बैठे होते हैं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, ऑटोमेशन है, वो उधर से बता देता है। वो कहता है जी अच्छा, वो फिर उस पर दिखाता है कि ये मेरे पास ये गाय भैंसे हैं, ये है, मैं बेचना चाहता हूं। वो उधर से बैठ के बता देता है अच्छा मुझे ये चाहिए। सीधा वो वहां से गया, वो सीधा उधर, किसान को भी पैसे ज्यादा मिल गए और जो उसका जो प्रोडक्ट है वो सस्ता मार्केट में बिका, आवाम को भी फायदा हो गया, सस्ती चीजें मिल गई उसको भी। सो ये जो नई चीजें हैं ये सारी अब हम लेके आएंगे। कोशिश सिर्फ ये होगी कि किसान खुशहाल हो हमारा। जब किसान खुशहाल होगा तो वो अपनी जमीन पे पैसा लगाएगा। जिस तरह हमने फैसला किया कि हमने जो किसान जब गन्ना शुगर मिल पे लेके जाता है तो फौरी तौर पे पहले क्रशिंग सही टाइम पे शुरू करें, डिले ना करें, और उसके बाद उसको पूरा पैसा दें, उसकी पूरी कीमत दें। अगर सपोर्ट प्राइस है तो उसकी पूरी कीमत मिले, और उसके बाद पैसा फौरी दे। ये ना कि 1 साल तक उसके पैसा ना दे। सिर्फ इस कानून की वजह से किसानों के पास पैसा ज्यादा आया। पहली दफा इतना ज्यादा पैसा मिला, तकरीबन 1100 अरब रुपया। जो सारी चीजें, गंदम का अच्छा पैसा मिला, चावल का मिला, मकई का मिला, गन्ने का मिला। इससे जो पैसा गया 1100 अरब रुपया किसानों के पास, वो पैसा उन्होंने लगाया अपनी फसलों पे, और उसकी वजह से रिकॉर्ड गंदम भी रिकॉर्ड हुई, गन्ना ऑलमोस्ट सेकंड हाईएस्ट हमारा गन्ना का हुआ, चावल भी रिकॉर्ड हुआ, और फिर मकई भी रिकॉर्ड क्रॉप्स हुई। तो ये इसलिए हुआ कि उनके पास पैसा आ गया। तो हमारी कोशिश ये है कि जितना हम अपने किसान को खुशहाल करते जाएंगे उतना ही इस मुल्क की पैदावार बढ़ती जाएगी। जितनी हम उसको नई टेक्निक्स बताते जाएंगे, टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, सीड डेवलपमेंट करेंगे, मार्केट करेंगे, उतना ही वो खुशहाल होगा, उतना ही मुल्क की पैदावार बढ़ेगी। आखिर में मैं एक मौलाना रूमी ने एक दफा कहा
کہ اللہ نے انسانوں کو کہا کہ اللہ نے جب تمہیں پر دیے ہیں شاہین کی طرح اوپر اڑنے کے لیے تو کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو؟ اللہ نے ہم سب کو صلاحیت دی ہے. ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, ہم کسی کے اوپر کسی کے سامنے جھکیں. ہم سب کے پاس ہمارے پاس ہر چیز اس نے دی ہے. ایک منٹ ہمیں ہر چیز دی اللہ نے. یہ ٹورزم میں ہی صرف ملک اگر صحیح بانے اپنی ٹورزم ڈیولپ کر لے, ہماری آج کل کی ایکسپورٹ سے زیادہ ٹورزم سے پیسہ آ سکتا ہے. کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں اس طرف, جس طرح زراعت کی طرف نہیں سوچا, جس طرح ہم نے کبھی انڈسٹری کی طرف نہیں سوچا, جس طرح ہم نے یہ بھی کبھی نہیں سوچا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں گے تو وہی ملک کو اٹھا دیں گے. صرف بجائے تھوڑے سے ایلیٹ طبقے کو اچھی تعلیم دیں, کیوں نہ ہم عوام کو دیں. تو یہ جو پاکستان ہے, میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے یہ ملک ایک خاص مقصد کے لیے بنایا تھا. 27ویں رمضان کو پاکستان بنا تھا. اس کا ایک بہت بڑا انشاءاللہ دنیا میں مقام ہوگا, انشاءاللہ ہوگا. اور یہ قوم پھر ایک دنیا کے لیے مثال بنے گی, جو اس کو بننا چاہیے تھا. جب یہ پاکستان بنا تھا تو بڑی سوچ والے ہمارے لیڈر قائد اعظم, اور اس سے بڑا جو نظریاتی لیڈر تھے ہمارے علامہ اقبال, انہوں نے یہ ملک جب اس کے لیے انہوں نے جو خواب دیکھی تھی تو انہوں نے ایک عام ملک کی خواب نہیں دیکھی تھی. انہوں نے کہا تھا یہ دنیا کے لیے مثال بنے گا, دنیا کے لیے مثالی اسلامی ریاست بنے گی. وہ ریاست جس میں انصاف ہوگا, جس میں انسانیت ہوگی, اور جو ایک خوددار ملک بنے گا انشاءاللہ پاکستان. وزیراعظم عمران خان نیشنل کسان کنونشن کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کی کانفرنس کا مقصد ملک میں اس چیز کا احساس دلوانا ہے کہ کسانوں کو فروغ دیا جائے.